بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنڈے کی نیاز کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ لوگ سرچ کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ عالموں سے، مفتیوں سے کوئی نہیں پوچھتا، جو بیچارے 8-10 سال لگاتے ہیں مدرسے میں پڑھ کے، اور جو قرآن، حدیث، فقہ، مسائل سب کو پڑھتے ہیں، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کا طبقہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب بھی کوئی کام کرے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، پہلے اس کو پوچھے پھر اس کو عمل کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے عمل کرتے ہیں، پھر جب وہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کچھ غلط ہو جاتا ہے، پھر ہم مسئلہ پوچھتے ہیں اب ہم اس میں کیا کریں، کیونکہ اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ نے ایک چیز کر لی تو پھر آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ کنڈے کی نیاز کہاں سے شروع ہوئی، کیسے ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل میں نے ویسے ایک آلریڈی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کے اندر شارٹلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی بنائی جاتی ہے۔ اب پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کی جو عرس ہے وہ کب ہے، کس دن ہوتا ہے ان کا، کس تاریخ کو ہوتا ہے رجب کی۔ مختلف روایات ہیں، صحیح روایت جو ہے نا، جو زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے وہ 15 رجب ہے، جو کل ہو گیا 14 رجب ہے، 15 ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو 22 رجب کو منائی جاتی ہے، جو کیے جاتے ہیں کنڈے کے نام پہ، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اب ان کی خوشی میں وہ چیز منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ اس کو جتنا مرضی ڈینائی کر دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب ایسی من گھڑت باتیں، یہ جھوٹ ہے، یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہے، ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 22 رجب کو اسی وجہ سے یہ چیز منائی جاتی ہے، ورنہ اچانک سے یہ چیز کہاں سے آ گئی، کون سے شروع سے کب سے ہے۔ امام جعفر صادق جو ہیں وہ جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد سے لے کے دیکھیں کہ کب جا کے یہ نیاز جو ہے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک خواب میں ایک چیز آئی، ایک لکڑہارا، اور وہ یہ چیز دیکھی گئی، اور اس کے بعد سے پھر یہ چیز شروع ہو گئی۔ اب نیازیں جو ہیں اگر آپ نے کسی کی کرنی ہے، منع نہیں ہے کھلانا، کسی کو کچھ بنا کے کھلانا، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طور ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نام کی بنانا، ایصال ثواب اس کا کسی کو بھی کر دو، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، جائز اسلام میں کر سکتے ہیں، لیکن خاص اس دن میں کرنا جب صاحب رسول کا انتقال ہو، اور اس کے اندر خوشی منا کے لوگوں کو کھانے کھلانا۔ پہلے تو یہ کام چھپ کے ہوتا تھا، حقیقت پوری پڑھا کریں، پہلے یہ چھپ کے ہوتا تھا، گھروں میں لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اور پھر وہاں پہ چھپ کے ایک کمرے میں بٹھا کے ان کو کھلایا جاتا تھا۔ اب یہ اوپنلی ہونے لگ گیا، کیونکہ اب لوگوں کو یہ محسوس ہو گیا، ایک طبقے کو محسوس ہو گیا اب ہمارے ساتھ نا دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، جن کو نہ سمجھ لوگ ہیں، جن کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے کسی کا اصالِ ثواب کرنا ہے، چاہے 12 اماموں کا کرنا ہے، اہل بیت کا کرنا ہے، صحابہ کا کرنا ہے، نبی کا ہے، بزرگوں کا ہے، کسی کا بھی ہے، آپ کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ صرف ایک دن کو خاص کیوں کر لینا؟ اب 15 رجب کو کریں گے تو پورا سال پھر آپ اصالِ ثواب نہیں کریں گے ان کو، تو یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی کہ صرف ایک دن آپ نے یاد رکھا، باقی پورا سال آپ نے یاد ہی نہیں رکھا، بس ایک دن کی نیاز کی، اس کے بعد چھوڑ دیا، اس کے بعد پورا سال یاد ہی نہیں کرے، یہ تو اور ڈبل زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ تو اگر آپ عاشق اہل بیت ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، تو پھر تو روزانہ آپ ان کے لیے پڑھیں، روزانہ ان کو اصالِ ثواب کریں۔ تو کنڈے والے دن 22 رجب کو کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہے، کوئی بھی علامہ ہے، کوئی بھی مفتی ہے، وہ کوئی بھی ہلا بہانہ کرتا ہے، ادھر ادھر کی گھما پھرا کے کرتا ہے، جائز نہیں ہے۔ جو کرے گا اس کا کنڈا ہوگا، میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ جو 22 رجب کو کرے گا اس کا کنڈا ہوگا، صحابہ رسول کی دن وفات کا دن ہے، مت کریں۔ آپ کو اصالِ ثواب کرنا ہے آج کر لیں، اسی دن ہی کیوں کرنا؟ اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ اس دن کریں گے تو زیادہ ثواب مل جائے گا، آج کریں گے تو کم ثواب ملے گا، وہ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ تو اصالِ ثواب کرنا ہے، کل کریں، جو زیادہ تر اہل سنت کی روایتوں میں 15 رجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 15 رجب کو کریں نا، پھر 22 رجب کو کیوں کریں؟ جو طبقہ کرتا ہے 22 رجب کو اس کو کرنے دیں، جو کرتا ہے تو جو کرے گا، اور جس کی جو نیت ہوگی پھر اس کو بھگت بھی لے گا پھر وہ۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے، ہم کسی کے اس میں منع نہیں ہے، آپ کریں، لیکن جو صحیح تاریخ ہے اس کے اندر کریں، 15 رجب کو کریں، اور ضرور کھلائیں، ثواب اللہ کے لیے کریں۔ جو بھی چیز بناتے ہیں، کھیر بنائیں، بریانی بنائیں، حلوہ بنائیں، کچھ بھی بنائیں، اللہ کے لیے بنائیں، یا اللہ یہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اصالِ ثواب اس کا حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دینا، جو صحیح طریقہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، ان کے نام کی بنانا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ بریانی بنائی، امام صادق کے نام کی بنائی، اور انہی کے نام سے میں بانٹ رہا ہوں، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام کی بنانا وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے لیے، اور اس کا ثواب جو ہے نا وہ بزرگوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، نبی کو، کسی کو بھی پہنچائیں، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن 22 رجب کو کریں گے وہ جائز نہیں ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ باقی پھر جو کرنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی نہیں، اس کا اپنی مرضی ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک مسئلہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ باقی کس طرح کرنا ہے جائز ہے، کھلائیں پلائیں، لوگوں کو بلائیں، سب کچھ کریں، لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا، صرف ایک دن کسی بھی ہستی کو یاد مت رکھیں کہ کسی بھی
बुज़ुर्ग का कोई एक दिन आया तो सिर्फ उस दिन याद रखा, किसी सहाबी का एक दिन आया तो उसको याद रखा, किसी इमामों में से किसी का एक दिन आया तो उसको याद रखा, बाकी पूरा साल याद नहीं है। अज़वाज मुतहहरात में से, अहले बैत में से है, तो सिर्फ एक दिन याद रख रहे हैं, पूरा साल उनको याद नहीं करते, भूल जाते हैं, कोई साले सवाब नहीं करते, कोई उनके लिए पढ़ते ही नहीं है। ये चीज़ ठीक नहीं है। करें तो पूरा साल करें, थोड़ा थोड़ा करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि एक दिन करके फ़ारिग हो के अपने सर से भार उतार के जी हमने तो किया था तो अब हो गया। ये चीज़ ठीक नहीं है। मुनासिब ये है कि पूरा साल पढ़ें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, ठीक है ना, दुरूद शरीफ पढ़ें जो उनके लिए सबसे ज़्यादा है, उसका सवाब पहुँचाएँ, और फिर उसके बाद जो उनकी मोहब्बत है, उनकी बरक़ात उसको हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।